السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم امریکن کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ امریکن کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے جو ہے وہ آپ کا LLB 5 ایئر پروگرام میں 4 سیمسٹر میں آپ کا سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسے بنا، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا کون سے کنونشنز تھے، کون سے پروسیس سے یہ گزرا ہے، اور پریزنٹ حالت میں یا پریزنٹ سچویشن میں یہ ہمارے پاس یا پریزنٹ کنڈیشن میں یہ موجود ہے۔ دوستو، ہر نئی دنیا اور دنیا کا ہر نیا ملک جو ہے اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اس تاریخ کو، اس ہسٹری کو جانے بغیر ہم اس کی پریزنٹ جو سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، یا پریزنٹ کانسٹیٹیوشن ہے ایون، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو کسی بھی ملک کو جاننے کے لیے اس کی ہسٹری میں جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک امریکن ہسٹری یا تاریخ کا تعلق ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کولمبس نے اس کو دریافت کیا تھا۔ یہ بات ہے 1492 کی، یعنی 1492 کی۔ 1492 میں یا 1492 میں جب کولمبس نے اس نئی دنیا کو دریافت کیا تو یہ باقی یورپین کنٹریز کے لیے بالکل ان نون تھی، یا بالکل ایک انجانا ملک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مختلف یورپین کنٹریز سے لوگوں نے یہاں پہ آنا شروع کیا، اور یہاں پہ مختلف کالونیاں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئیں۔ یہاں پر آنے والے لوگ جو تھے وہ مختلف ریسز سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ انگلینڈ سے آنے والے تھے یا انگلش مین تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب انگلینڈ میں مختلف کرائسس چل رہے تھے، جیسے کہ اکنامک کرائسس، ایگریکلچر کی حالت جو تھی وہ بہت بری تھی، اسی طرح سے امپلائمنٹ جو ہے اس کی کنڈیشن بھی صحیح نہیں تھی، تو وہاں پر رہنے والے لوگ جو تھے ان کی کنڈیشن یا ان کی حالت جو تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی۔ تو یہاں کے لوگوں نے جب اس نئی دنیا یعنی USA کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس ملک کی طرف موو کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف انگلینڈ کے لوگ بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ جن کا اپنے ملک میں رہنا دشوار ہو گیا تھا، یا جن کو اپنے ملک نے ڈس اون کر دیا تھا، نکال دیا تھا، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا یا پناہ گاہ تھی کہ یہ لوگ یہاں پر آئیں اور اپنی نئی زندگی نئے سرے سے شروع کریں۔ تو مختلف ممالک کے لوگ جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے تھے یا مختلف ریلیجنز سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زبان جو تھی ایک دوسرے سے مختلف تھی، ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جب وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک نئے کسٹم کو، ایک نئے کلچر کو وجود میں لائے یا ایجاد کیا۔ لیکن یہاں کا جو نیا کلچر وجود میں آیا اس کے اوپر زیادہ تر کنٹرول یا چھاپ جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ انگلینڈ کے کلچر کی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ انگلینڈ سے ہی آئے تھے۔ اس کے باوجود یہاں پر ایک مکسڈ کلچر جو ہے وہ بنا، جو مختلف فیملیز جو تھیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یہاں پر مختلف ممالک سے جب لوگ آئے، جیسا کہ انگلینڈ سے یا ولندیزی لوگ تھے، ان کی آپس میں جب شادیاں ہوئیں تو انہوں نے اپنی فیملیز بنائیں، اور ایک امریکن کی حیثیت سے وہاں پر وہ سیٹل ہوئے، اور ان کا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا کہ ان کے آباء و اجداد کی کیا نیشنلٹی تھی۔ دوستو، 1732 تک یہاں پر 13 کالونیز جو تھیں وہ بن چکی تھیں، اور ان سب کے اوپر انگلینڈ کا کنٹرول تھا، اور ان میں جو کالونیز بنی ان میں چارٹر کالونیز، پروپریٹری کالونیز اینڈ رائل کالونیز جو تھیں وہ شامل تھیں۔ 150 سال تک یہ جو کالونیز تھیں یا یہ جو 13 کالونیز یا نیشنز تھیں جو وجود میں آئیں، یہ انگلینڈ کے کنٹرول میں رہیں 150 سال تک، اور انہوں نے کبھی بھی آزادی کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میونرو جو ایک فلاسفر ہے، ایک رائٹر ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کالونیز یا ان نیشنز میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اس حکومت کے نظام سے بالکل بھی ڈسسیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بغاوت کا سوچا اور نہ ہی کبھی آزادی کا سوچا۔ لیکن وہاں پر ایک پرابلم جو تھی وہ ایگزسٹ کر رہی تھی تھرو آؤٹ، وہ تھی ٹریڈ اور ٹیکسیشن کی، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر انگلینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے انڈائریکٹلی ٹیکس جو تھے وہ امپوز کیے جاتے تھے، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ٹیکسز کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے مسئلہ تب بنتا تھا جب اچانک سے ان کے اوپر ٹیکس کی بھاری رقم امپوز کر دی جاتی تھی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ان لوگوں نے ایک موومنٹ یا ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا سلوگن تھا "نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن"۔
حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی تک ان لوگوں نے فریڈم یا آزادی کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں دی تھی، لیکن انگلش گورنمنٹ جو تھی اس نے ابھی تک خود کو ان کا ظاہری طور پر ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، بلکہ انڈائریکٹلی وہ ان کے اوپر حکومت بھی کر رہی تھی اور ان سے ٹیکسز بھی وصول کرتی تھی، اور ان کی ٹریڈ جو تھی وہ اس سب کے اوپر انگلش پارلیمنٹ یا انگلینڈ کی گورنمنٹ کا کنٹرول تھا۔ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ان کے لیے مختلف ٹیکسز جو تھے وہ یا ایکٹ جو تھے وہ بنائے اور امپوز کیے۔ اس کے بعد جو ہے بہت ساری کمیٹیز سامنے آئیں، جن میں سب سے زیادہ جو فرنٹ پہ تھی اس کا نام بھی یہی تھا، یونائٹڈ فرنٹ، جو 1772 میں تھی، اور اس کو لیڈ کرنے والے جو تھے وہ بوسٹن تھے۔ بوسٹن کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی 13 کالونیز تھی وہ سب بھی اس احتجاج میں یا اس اسٹرائک میں شامل تھی۔ ان کمیٹیز نے نہ صرف ٹیکسز پے کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل رائٹس کا بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا، اور کمپلیٹ آزادی یعنی کہ مکمل ہمیں آزادی دی جائے، اس چیز کی ڈیمانڈ بھی اب انہوں نے شروع کر دی۔ 1774 میں ان کی پہلی یعنی فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے جتنی بھی ساری گریوینسز تھی یا مشکلات تھی یا پرابلمز تھی ان کو حل کرنے کے لیے ایسوسیشن بنائی، کانٹیننٹل ایسوسیشن کے نام سے، اور انہوں نے ریولوشن کو یعنی کہ انقلاب کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جو ان کی کانٹیننٹل کانگریس تھی اس کا اجلاس 1775 میں بلایا گیا۔ اس بار جارجیا جو تھی وہ بھی اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور اس طرح سے ان کی تعداد جو ہے ان کالونیز کی تعداد 13 ہو گئی۔ اس کمیٹی کے یا اس کانگریس کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو نمائندے تھے، وہ انڈائریکٹلی الیکٹ کیے جاتے تھے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مارچ 1781 تک ہم مختلف مراحل سے گزر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی یونائٹڈ فرنٹ نے اگر دیکھا جائے تو پہلی نیشنل گورنمنٹ آف امریکہ جو تھی اس کو یہ لوگ وجود میں لائے تھے۔ دوستو، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو فرسٹ نان آفیشیل گورنمنٹ جو تھی وہ 1781 میں وجود میں آ چکی تھی، حالانکہ یہ لوگ اس وقت آزاد نہیں تھے، برٹش گورنمنٹ کا کنٹرول ان کے اوپر موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی پہلی گورنمنٹ جو ہے وہ 1781 میں بنا لی۔ پھر انہوں نے 2 جولائی 1775 کو ورجینیا ہنری لاز کا پروپوزل پیش بھی کیا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اس کمیٹی میں۔ اس ریزولوشن یا اس قرارداد میں ان لوگوں نے اس چیز کی ڈیمانڈ کر دی کہ ہم ایک آزاد نیشن ہیں، اور ایک آزاد نیشن کے تھرو یا جتنی بھی ہماری کالونیز ہیں 13 ہیں یا جتنی بھی ہیں وہ سب برٹش ایمپرر سے آزاد ہیں، برٹش امپائر کے کنٹرول میں اب مزید نہیں رہیں گی، اور انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ڈیمانڈ کر دی۔ ساتھ میں یہ کہا کہ ایز اے فری نیشن ہم کسی بھی ملک کے ساتھ وار بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، پیسفل ٹریٹیز بھی سائن کر سکتے ہیں یعنی معاہدات بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جس ملک کے ساتھ چاہیں آزادانہ طور پر تجارت یا تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس ریزولوشن یا قرارداد کو برتھ سرٹیفکیٹ آف دا امریکن نیشن کا نام دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 مین کوسچن جو تھے وہ وجود میں آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ایک نیشن یا ایک قوم جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے، دوسرا یہ کہ اگر وہ وجود میں آ چکی ہے تو کیا وہ ایک نیشن ہے، ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، یا 13 قومیں ہیں یا 13 ریاستیں ہیں۔ اس کوسچن کو سالو کرنے کے لیے جسٹس اسٹوری جو ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے اس کوسچن کو اس طرح سے سالو کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ اگر ڈیفیکٹو اسٹیٹس میں وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو ڈیجیور اسٹیٹس بھی مل جاتا ہے۔ اب ڈیفیکٹو اور ڈیجیور کیا چیز ہے؟ ڈیفیکٹو یہ ہے کہ انقلاب کے تھرو یا ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس پاور ہو، اس نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا ہو، اس کے ہاتھوں میں کنٹرول ہو سارا، تو آفیشیلی یعنی کہ ڈیجیور یعنی کہ قانونی طور پر بھی اسی ڈیجیور اسٹیٹس کو ڈیفیکٹو اسٹیٹس کو ڈیجیور مان لیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی ریاست یا ایسی گورنمنٹ جس نے پاور کے ذریعے سے، انقلاب کے ذریعے سے اگر حکومت حاصل کر لی ہے تو اس کو قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا کوسچن یہ تھا جس کا اس نے آنسر دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ایک اسٹیٹ وجود میں آ چکی ہے تو یہ ایک اسٹیٹ نہیں ہے،
ویسے تو ایک ہے لیکن یہ 13 کالونیز کے اوپر بیس کر رہی ہے، تو اس کو ملا کر ایک کنفیڈریشن یا فیڈریشن کا درجہ دیا جائے گا، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 13 الگ قومیں یا الگ نیشن ہیں، بلکہ یہ ایک ملک ہے اور اس کو نام دیا گیا USA کا، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دوستو، کنفیڈریشن یا فیڈریشن کیا چیز ہے، اس کو بھی ہم ساتھ میں پڑھتے جاتے ہیں یا ریزالو کر لیتے ہیں اس ٹاپک کو بھی۔ بہت ساری اسٹیٹس یا پروونسز یا یونٹس مل کر جب ایک ملک بناتے ہیں تو اس کو ہم کنفیڈریشن یا فیڈریشن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور باقی اس کے صوبے بھی ہو سکتے ہیں، ریاستیں بھی ہو سکتے ہیں، جن کو ملا کر ایک ملک بنتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو ہمارے ہاں ایک سینٹر یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اسلام آباد کی شیپ میں دارالحکومت جو ہے یا دارالخلافہ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو 4 پروونسز ہیں وہ اس کو ملا کر ایک فیڈریشن بناتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے USA میں بھی ان کا ایک سینٹر اور باقی جتنی بھی ان کی نیشنز ہیں وہ سب مل کر ایک فیڈریشن کو وجود میں لاتے ہیں، یعنی کہ مین پاورز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس رہیں گی اور باقی صوبوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاورز ہیں، اختیارات ہیں، اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں اس فارم آف گورنمنٹ میں۔ دوستو، اب تک جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا اس میں یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1776 میں ان کی 3rd کانٹیننٹل کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے، جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ تھامس جیفرسن کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی آزادی کی کہ انہوں نے انگلینڈ سے آزادی کس طرح سے حاصل کی۔ 1776 کا جو ان کا اجلاس ہوا کانگریس کا، اس میں انہوں نے ایک ڈکلیریشن پیش کیا جس کو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، یعنی کہ اعلان آزادی۔ نہ صرف انہوں نے پیش کیا بلکہ اس کو انہوں نے 4 جولائی 1776 کو پاس بھی کر دیا۔ اس میں انہوں نے امریکہ کی آزادی کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف وار یعنی جنگ کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ جنگ انہوں نے جارج واشنگٹن کی سربراہی میں یا اس کی لیڈرشپ میں لڑی۔ اکتوبر 1781 میں یہ وار جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کالونیز ہیں وہ ایمرجڈ ہو جاتی ہیں، یا جو ایمرجڈ کالونیز ہیں وہ وکٹری حاصل کر لیتی ہیں، فتح حاصل کر لیتی ہیں۔ 1783 میں انگلینڈ جو ہے ان کے ساتھ ایک پیسفل معاہدہ کر لیتا ہے، جس میں یہ ان کالونیز کی انڈیپینڈنس کو یا آزادی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1783 تک امریکہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آزاد ہو چکا تھا، اور یہ جو 13 نیشنز تھیں یا قومیں تھیں یا کالونیز تھیں، انہوں نے امریکہ کو فلی طور پر یا کمپلیٹلی طور پر آزاد کرا لیا تھا، اور حکومت تو یہ لوگ پہلے ہی بنا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے مختلف ایفرٹس کی، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں یونائٹڈ سسٹم آف گورنمنٹ کو چلانے کی بڑی کوشش کی، بڑی تگ و دو کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ سب کچھ خام خیالی ہی رہا۔ آخرکار 17 نومبر 1777 میں کانگریس نے ایک ڈرافٹ تیار کیا، اور اس کو جتنی بھی ریاستیں تھیں، 13 ریاستوں کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، جہاں پر صرف 13 اسٹیٹس ہی تھیں، اور ان کے پاس اپروول کے لیے بھیج دیا۔ 1 مارچ 1781 کو انہوں نے اس ڈرافٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی کہ تمام ریاستوں نے اس کے اوپر اپنی رضامندی دے دی، اور کانفیڈریشن کا جو پہلا آرٹیکل تھا وہ سامنے آ گیا کہ اس ملک کو کس طرح سے چلانا ہے، اس کی گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے، نیچر آف کانفیڈریشن کیا ہوگی، اسٹیٹس کا کیا رول ہوگا، سینٹر کا کیا رول ہوگا، کانگریس کیا رول پلے کرے گی، یہ سب کچھ انہوں نے اس میں فائنلائز کیا۔ نیچر آف دا کانفیڈریشن آف USA کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ جو 13 کالونیز تھیں یا اسٹیٹس تھیں، 1 to all یہی تھیں، اور ان کے پاس جو گورنمنٹ کا ایک آرگن تھا وہ کانگریس تھا۔ ویسے تو گورنمنٹ کے آرگن جو ہیں یا اس کے پلر جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پلر آف اسٹیٹس یا آرگنز آف اسٹیٹس جو ہیں وہ 3 ہیں، ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایک لیجسلیچر ہوتا ہے، اور ایک جوڈیشری ہوتا ہے۔ لیجسلیچر کا کام، یعنی کہ لیجسلیچر ہم کہتے ہیں قانون ساز ادارے کو، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا، قانون بنانا۔ جوڈیشری جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے دے گی اور
ان کو انٹرپریٹ کرے گی، ان کی تشریح کرے گی آیا یہ قوانین جو ہیں ہمارے ملک کے شہریوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک طرف حکومت کو چلانا اور دوسرا ان قوانین کو جو کہ لیجسلیچر کی طرف سے پاس کیے گئے ہیں اور جوڈیشری کی طرف سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ان کو فردر ایگزیکیوٹ کروانا جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے۔ تو فی الحال یہاں پہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک ہی آرگن تھا اور وہ تھا کانگریس کا، یعنی کہ کانگریس نے ہی ون ٹو آل سب کچھ کرنا تھا۔ اس کے باوجود جو اسٹیٹس تھی، جو ریاستیں تھیں، انہوں نے ساورن پاورز اپنے پاس رکھی، لیکن کچھ پاورز جو ہیں، کچھ اختیارات جو ہیں وہ کانگریس کو سونپے۔ ان میں سے جو اختیارات انہوں نے فیڈریشن کو سونپے ان میں ایک تو ڈیفینس تھا، دوسرا لوگوں کی لبرٹی یا ان کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا تھا، ان کے میوچل انٹرسٹ کو یعنی کہ ان کے جو ذاتی یا اجتماعی مفاد تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا جو تھا وہ فیڈریشن کا کام تھا۔ فی الحال کانگریس جو تھا وہ واحد آرگن تھا گورنمنٹ کا، یہاں پہ نہ تو کوئی ایگزیکٹو ونگ تھا ابھی تک اور نہ ہی جوڈیشری موجود تھی۔ کانگریس جو تھی وہ مختلف امپلائیز کو اپائنٹ کرتی تھی، اس کے علاوہ یہ ایک ان کی پارلیمنٹری باڈی بھی تھی، یعنی کہ قانون سازی کا کام جو تھا یہ ساری ذمہ داری بھی کانگریس کے اوپر موجود تھی۔ کانگریس کے پاس کوئی انہیرنٹ پاورز جو تھے وہ نہیں تھے، بلکہ سارے ڈیلیگیٹڈ پاورز تھے جو اسٹیٹس کی طرف سے اس کو جتنے دیے گئے تھے۔ ان ریاستوں نے کانگریس کو جو اختیارات دیے ان میں یہ اختیار تھے کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ وار ڈکلیئر کر سکتی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات میں یا ٹریٹیز میں انٹر ہو سکتی ہے، ان کو سائن کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فارن افیئرز ہیں، بیرونی معاملات ہیں، خارجہ پالیسی جو ہے اس کو وہ دیکھ سکتی ہے، طے کر سکتی ہے یا ان معاملات کو سالو کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان سے ٹیکسز یا سروسز جو ہیں ان کے اوپر امپوز کر سکتی ہے یا کلیکٹ کر سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ان ریاستوں کے جو اندرونی ڈفرینسز ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو سالو کرنا بھی کانگریس کا کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اسٹیٹس کے اوپر کچھ ڈیوٹیز یا ذمہ داریاں یا ابلیگیشنز بھی عائد ہوتی تھیں کہ یہ کانگریس کے کمانڈز کو یا اس کے حکم کو اوبے کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ریاستوں میں رہنے والے جو شہری ہیں ان کی فل فریڈم، ان کی یعنی کہ مکمل آزادی اور شہریوں کے حقوق کا خیال جو ہے وہ یہ خود ریاستیں رکھیں گی، اور ان ریاستوں کے درمیان جتنے بھی اختلافات یا ڈفرینسز ہوں گے ان کو یہ میوچل طریقے سے، باہمی طریقے سے سالو کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ کانگریس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اس وقت ان امریکن نے یا ان 13 کالونیز نے، 13 نیشنز نے جو کانفیڈریشن تشکیل دی، جو بنائی، اس کے جو ڈیفیکٹس تھے وہ بھی ظاہری طور پر سامنے موجود تھے ہر ایک کے کہ اس میں کیا کیا ڈیفیکٹس ہیں، کیونکہ ریاستیں جو تھیں ان کے پاس ساورن اختیارات تھے یا پاورز تھیں، اتھارٹیز تھیں، یعنی کہ اقتدار اعلیٰ یا مین پاورز جو تھیں وہ اسٹیٹس کے پاس تھیں۔ کانگریس کو صرف انہوں نے کچھ ڈیلیگیٹڈ یا تفویض کیے ہوئے اختیارات جو تھے وہ ان کو دیے ہوئے تھے۔ دیکھا جائے تو کانگریس جو تھی وہ ان اسٹیٹس کی مرضی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر رہی تھی، یعنی کہ وہ اس کے پاس ساورن پاورز نہیں تھے بلکہ ڈیلیگیٹڈ پاورز ہی اس کے پاس تھے۔ کانگریس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ٹیکسز جو ہیں ان کو ریئلائز کر سکے یا امپوز کر سکے یا کلیکٹ کر سکے، اور اسٹیٹس جو تھے، ریاستیں جو تھیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ٹیکسز پے کر سکیں۔ اسی طرح سے حکومت جو تھی وہ اکنامیکلی کرائسس کا شکار تھی۔ اس کے باوجود کہ کانگریس جو ہے اس کو ریاستوں کے اوپر فلی کنٹرول حاصل نہیں تھا، ساتھ ساتھ اس کو مختلف پرابلمز کو جو ہے وہ فیس کرنا تھا اور انٹرنیشنلی ٹریڈ کو بھی دیکھنا تھا، اور جتنی بھی یورپین کنٹریز تھیں ان کے ساتھ کمپٹیشن جو چل رہا تھا اس کو بھی فیس کرنا کانگریس کی ذمہ داری تھی۔ اور ان کے پاس اس وقت کرنسی جو تھی وہ بھی یونیفارم حالت میں نہیں تھی، یعنی کہ کوئی خاص ان کی پریزنٹڈ فارم میں کرنسی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو ان کے پاس اس وقت اکنامیکلی یہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بزنس کو لے کر ان ریاستوں نے جو بھی پالیسیز اپنائی تھیں یا اڈاپٹ کی تھیں وہ ان ریاستوں کے لیے یا اس کی کمیونٹی کے لیے بالکل بھی سیکیور نہیں تھیں، اور ہر طرف انارکی کا جو ہے وہ بول بالا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی افراتفری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی،
اور ان ریاستوں کے درمیان سسپیشن، کلیش، ریونج فل ایٹیٹیوڈ اور جیلیسی جو تھی ان ریاستوں کے درمیان میں موجود تھی، اور سینٹرل کانگریس جو تھی اس کے پاس اتنے زیادہ اختیارات نہیں تھے کہ وہ ان ریاستوں کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر کے ان ساری سچویشنز کو ہینڈل کرے یا سالو کرے یا ڈیل کرے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کنفیڈریشن جو ہے اس نے مختلف سکسیسز یا کامیابیاں بھی حاصل کی اور فیڈریشن کے لیے راہ ہموار کی، یعنی کہ مرکزی یا سینٹرل یا جو سینٹر پاور ہوتی ہے یا گورنمنٹ ہوتی ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کے لیے اس نے ایک راستہ ہموار کیا۔ اور کانگریس نے ہر سال کمیٹیز یا اجلاس جو ہے وہ بلانا شروع کر دیے، جس میں انہوں نے اپنے فارن افیئرس کو، اکنامک پالیسیز کو، ٹریڈ کو، ٹیکسز کو، ان سب کو ان کے جو مسائل تھے یا پرابلمس تھے یا ایشوز تھے ان کو سالو کرنے کے لیے کوشاں رہے اور کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری، نیوی، ٹریجری اور وار کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب کے جو مسائل تھے یا ان کو سیٹ اپ کرنا تھا وہ بھی بڑی طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو سالو کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی جو بگ اچیومنٹ تھی یا مین اچیومنٹ تھی اس وقت کی، وہ نارتھ ویسٹ آرڈیننس تھا 1787 کا، اور اس میں انہوں نے باقی آنے والی ریاستوں کو ویلکم کرنا شروع کیا یا ان کے لیے فیڈریشن میں آنے کا ایک راستہ بنایا، جن میں الاسکا اور ہوائی جو ہے وہ ریاستیں بعد میں اس طریقے سے یا اس آرڈیننس کے تھرو اس میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن تشکیل کیا، جو آئین بنایا، وہ اس طرح سے تھا کہ اس میں سینٹرل کانگریس جو تھی وہ کافی ویک تھی اور اسٹیٹس جو تھے وہ اس کو ڈس اوبے کرتے تھے، اس کی بہت ساری باتیں نہیں مانتے تھے جو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے 1785، 1786 اور 1787 میں مختلف کنونشنز جو ہیں وہ بلائے، مختلف اجلاس بلائے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان اجلاسوں کا مین مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ کنفیڈریشن کے آرٹیکلز کو چینج کیا جائے اور ایک ایسا راستہ ہموار کیا جائے جس سے سینٹرل کانگریس جو ہے اس کو جو بھی پرابلمز دیے جائیں یا اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کا صحیح حل نکال سکے۔ اور ان کا یہ ایک اہم ایم بھی تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے یا کانگریس ہے اس کو فلی اختیارات دیے جائیں یا اس کو ایک مضبوط ادارہ بنایا جائے تاکہ وہ بیرونی اگریشن جو ہے ان کو آسانی سے سارٹ آؤٹ کر سکے یا ان کا مقابلہ کر سکے، ان کو فیس کر سکے۔ اور ان کے ان مقاصد نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنانا چاہتے تھے۔ یہ جو اجلاس تھے، یہ جو کنونشن تھے، یہ تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان میں ہائی اسٹینڈرڈ کی ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی، اور اس میں کیپیبل اور ایکسپیرینسڈ پولیٹیشینز جو تھے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا یا انہوں نے ان کنونشنز کو جوائن کیا تاکہ جتنے بھی ملکی حالات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو یا کانسٹیٹیوشن کا جو مین ایشو ہے اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے تاکہ بعد میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ اس میں جو قابل اور تجربہ کار سیاسی ہستیاں شامل تھیں ان میں جارج واشنگٹن، جیمز میڈیسن، الیگزینڈر ہیملٹن، ایڈمنڈ بنجامن رینڈولف، جیمز ولسن اور بہت سارے پولیٹیشینز جو تھے وہ شامل تھے جنہوں نے فیوچر کا یا مستقبل کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے یہ اجلاس بھی بلایا اور اس میں انہوں نے بھرپور پارٹیسپیشن بھی کی۔ یہ جو فلاڈیلفیا کا کنونشن یا اجلاس تھا یہ 24 مئی 1787 سے شروع ہو کر 17 سپٹمبر 1787 تک جاری رہا، اور اس نے بہت سارے اختلافات یا پرابلم بھی فیس کیے، کیونکہ ایک طرف تو یہ اپنے سینٹرل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس کو پاورفل بنانا چاہتے تھے، دوسری طرف یہ بھی چاہتے تھے کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں، جو بھی اسٹیٹس اس میں شامل ہیں، ان سب کی جو آزادی ہے اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ساتھ ساتھ جو ایک اور پرابلم انہوں نے فیس کیا وہ یہ کہ چھوٹی اور بڑی جو بھی ریاستیں USA میں شامل تھیں ان سب کے درمیان تعاون کو بحال رکھنا جو ہے، کوآرڈینیشن کو بحال رکھنا جو ہے یا کوآپریشن اس کو مینٹین رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہر ریاست اگر وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی وہ اپنے رقبے کے لحاظ سے یا اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے ان سے اپنے کچھ رائٹس جو ہیں وہ
ان کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ایک بن گیا۔ اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے بہت سارے پروپوزلز یا تجویز جو ہیں وہ ہر ریاست نے پیش کی۔ ہر ایک ریاست نے اپنے پوائنٹ آف ویو یا اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے، اپنے انٹرسٹ کو، اپنی شہریوں کی انڈیپینڈنس کو، ان ساری چیزوں کو، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی تجاویز پیش کی۔ ایٹ لاسٹ کانگریس نے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا، یا جو بھی تجویز پیش کی گئیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ایٹ لیسٹ 9 ریاستوں نے ریٹیفائڈ کرنا تھا، یا اس کی تصدیق کرنی تھی، یا توثیق کرنی تھی، یا یہ کہیں سمپل الفاظ میں کہ انہوں نے اپنی اس کے اوپر رضامندی دینی تھی۔ کچھ ریاستوں نے اس کے اوپر یہ تنقید کی کہ اس میں شہریوں کے بنیادی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اور اس کا یہ حل نکالا گیا کہ نیئر فیوچر میں یا مستقبل قریب میں اس مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ اسی فیلاڈیلفیا کانگریس میں یا کنونشن میں 21 جون 1788 کو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا لیا گیا، یا اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور اس کو 9 ریاستوں نے، جو کہ ڈیمانڈ تھی اس وقت کی، 9 ریاستوں نے اس کی ریٹیفیکیشن کر دی، یا اس کی تصدیق کر دی، یا اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ اس کے بعد کانگریس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی تشکیل کر دی ہے، اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے، جو کہ 4 مارچ 1789 یا 1789 کو انفورس کر دیا جائے گا ملک میں، اور اسی کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ جو ہے جارج واشنگٹن ان کے ملک کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا۔ تو دوستو یہ تھی یو ایس اے کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ کیسے وجود میں آیا، اور انہوں نے کیسے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اڈاپٹ کیا یا بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگلینڈ سے کیسے آزادی حاصل کی، اور ایک فل پروف یا ایک یہ کہیں کہ ٹائم کنزیومنگ اسٹرگل کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے لیے ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بھی تشکیل دی، اور ایک مضبوط سینٹر بھی بنایا، اور جتنی بھی اس وقت ریاستیں تھیں، 13 ریاستیں تھیں، ان سب کو انہوں نے اپنے اپنے رائٹس بھی دیے، اور ان کو سب کو ملا کر یہ لوگ چلے، اپنا کانسٹیٹیوشن بھی دیا، ایک کانسٹیٹیوشنل ونگ بھی بنایا، یعنی لیجسلیچر جس کو یہ کانگریس کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے، جس میں انہوں نے خوب اسٹرگل کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ بعد میں اس ملک میں، یا ہم یہ کہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، ٹائم ٹو ٹائم مختلف ریاستیں جیسے جیسے وجود میں آتی گئیں یا جو انوینٹ ہوتی گئیں تو وہ اس میں شامل ہوتی گئیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ 50 ریاستیں اس میں کنکلوڈ ہیں۔ 50 ریاستوں کو ملا کر یہ ایک فیڈریشن یا کانفیڈریشن والا ملک ہے، اور اس نے پوری دنیا کو کی پولیٹیکل جو اختیارات ہیں اس کے اوپر اس کو کنٹرول حاصل ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں یا ٹاپک میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی جغرافیائی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے، اس کے ساتھ کون سے اوشن لگتے ہیں، یا اس کی جو جغرافیائی حدود ہے وہ کتنے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے، جو لیکچر ہے، اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے نوٹس بھی اس کے اندر ڈال دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو فالو کر سکتے ہیں اور ان کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔